اللہ کی حمد و ثنا حضور مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تقریب سعید جمعۃ المبارک آج کے اس پرنور ماحول کے اندر میری گفتگو کا عنوان ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات احسان خداوندی۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمۃ الحق جاری فرمائے، سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع نہایت ہی اہم موضوع ہے کیونکہ ربیع الاول شریف کی آمد سعید ہے، تو ربیع الاول شریف کے شروع میں حضور علیہ السلام کی ولادت کے حوالہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول ان پر مبعوث فرمایا۔ خالق کائنات نے یہ مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہوا، حضور کا آنا بھی کمال ہے اور حضور کا جانا بھی کمال ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک ایک عمل جو ہے مومنوں کے لیے احسانات سے بھرا ہوا ہے۔ جتنا حضور علیہ السلام نے ہم پر احسان کیے، ہم ساری زندگی بھی حضور علیہ السلام کے حکموں کے مطابق چلیں تو حضور علیہ السلام کے ایک لمحے کے احسان جو ہیں اس کے مطابق بھی ہم یہ عمل وغیرہ نہیں کر سکتے۔ تو خالق کائنات نے تو ہم پہ بہت بڑا ہی احسان کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تین چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا تو یہ تین چیزیں اس کے اندر شامل فرمائیں۔ مثلا ایک ہے بھیجنے والا، ایک ہے بھیجا ہوا اور ایک ہے جس پر بھیجے گئے۔ تو بھیجنے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور جس کو بھیجا وہ میرے نبی علیہ السلام کی ذات ہے اور جن پر بھیجا وہ مومنوں کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے، یعنی ایک بھیجنے والا، ایک بھیجا ہوا اور ایک جس کی طرف بھیجا گیا۔ خالق کائنات نے نبی علیہ السلام کو بھیج کر بڑا ہی احسان کیا۔ اب اس لحاظ سے بنا کہ حضور علیہ السلام درمیان والے ہیں، بھیجنے والے اللہ اور جن کی طرف بھیجا گیا وہ مومن ہیں۔ جو بھیجے گئے وہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ہم پر بڑا احسان کیا۔ یہ بات پوچھنی ہے، احسان کی تعریف پوچھنی ہے اس لحاظ سے تو کسی فلاسفر سے پوچھ کے دیکھیے، کسی محقق سے پوچھ کر دیکھیے، کسی عالم سے پوچھ کر دیکھیے، کسی مفسر سے پوچھ کر دیکھیے، کسی سائنسدان سے پوچھ کے دیکھیے کہ اس کے اندر کوئی کتنی باریکی اور کتنی تحقیق ہے کہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بھیج کر ہم پہ احسان کیا۔ تو وہ احسان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسی کا ایک سرا اوپر ہوتا ہے اور ایک سرا نیچے ہوتا ہے، دونوں طرف اس کے سرے ہوتے ہیں۔ اب یہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اس کا ایک سرا خالق کائنات کی طرف ہے اور دوسرا سرا مومنوں کی طرف ہے۔ تو جس نے نبی علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لیا اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اسی طرح یوں سمجھ لیجئے کہ تین انگلیاں ہیں، اب یہ بڑی انگلی ہے، یہ چھوٹی انگلی ہے، یہ چھوٹی انگلی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ انگلی جو ہے اس انگلی کے ساتھ ملتی ہے، یہ اس کے ساتھ ملتی ہے۔
تو ایسا ممکن تو نہیں یہ یہاں سے نکل کے یہاں پہ لگ جائے اور یہ نکل کے یہاں پہ لگ جائے، نہیں، یہ اس کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی واسطے کے لگے گی، اور یہ بغیر کسی رکاوٹ کے یہ بھی لگے گی۔ اب یہاں پہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ درمیان والی جو ہوتا ہے یہ بڑا منفرد اور بڑی حیثیت اور بڑا مقام رکھتا ہے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہے اور اپنے مومنوں اور اپنی امت کے ساتھ بھی حضور کا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی مل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا ہے تو میرے مصطفیٰ کے دامن میں جانا پڑے گا، میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، دوستی کرنا چاہتے ہو، تو پھر تم یہ کرو کہ فَاتَّبِعُونِي، مصطفیٰ جان رحمت کی تابعداری کرو، ان کی اتباع کرو، فرما برداری کرو، ان کی اطاعت کرو، تو پھر یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں قرب دینے کے لیے جو پہلا جو اس کا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کو بھیج کر اپنے ہاں قرب، اپنے تک قرب دینے کے لیے یہ مومنوں پر احسان کیا۔ اگر محبوب نہ ہوتے تو ہم قرب خدا بندی نہ حاصل کرتے، اگر محبوب نہ ہوتے تو ہم دنیا میں خوشحال نہ ہوتے، اگر محبوب نہ ہوتے تو قبر کی منزلیں آسان نہ ہوتی، اگر محبوب نہ ہوتے تو حشر کی منزلیں آسان نہ ہوتی۔ پتہ چلا کہ محبوب علیہ السلام کی ساری زندگی ہم پہ احسان ہے، حضور کا آنا احسان ہے، حضور کا قبر میں تشریف لانا ہم پہ احسان ہے، حضور کا میدان محشر میں ترازو کے اوپر اور حضور علیہ السلام کا پل صراط پہ آنا یہ بھی ہمارے لیے احسان ہی احسان ہے۔ محبوب علیہ السلام درمیان والے ہیں، یعنی بندوں کو ایمان دینے کے لیے درمیان والا بھیجا، بندوں کو مسلمان بنانے کے لیے درمیان والا بھیجا، بندوں کو اخلاق سکھانے کے لیے درمیان والا بھیجا، بندوں کو اعمال سکھانے کے لیے درمیان والا بھیجا، بندوں کو نماز سکھانے کے لیے درمیان والا بھیجا، بندوں کو حج سکھانے کے لیے درمیان والا بھیجا، بندوں کو روزہ بتانے کے لیے درمیان والا بھیجا، کعبہ کو کعبہ بنانے کے لیے درمیان والا بھیجا، اور بندوں کو مولا سے ملانے کے لیے درمیان والا بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیج کر یہ کہہ دیا، اے میرے محبوب ان کو سکھاؤ، ہم سے لے لو اور انہیں عطا کرو، آپ خدا سے پڑھو اور بندوں کو پڑھاؤ، آپ خدا سے لیتے رہو اور بندوں کو دیتے رہو، آپ خدا سے قرآن لو اور بندوں کو قرآن دو، آپ خدا سے شریعت لو اور بندوں کو شریعت دو، آپ خدا سے طریقت لو اور بندوں کو طریقت دو، آپ خدا سے معرفت لو اور بندوں کو معرفت دو، آپ خدا سے ایک قانون لو اور بندوں کو قانون دو، آپ خدا سے اصول لو اور بندوں کو اصول دو، آپ خدا سے دستور حیات لو اور بندوں کو دستور حیات دو، آپ خدا سے نظام زندگی لو اور بندوں کو نظام زندگی دو، آپ خدا سے نظام معاشرت لو اور بندوں کو نظام معاشرت دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو درمیان والا بھیج کر یہ ثابت کر دیا کہ اے مخلوق خدا، تم خدا تک پہنچنا ہے، خدا سے اسباق لینے ہیں، خدا سے کوئی نظام لینا ہے، اللہ رب العزت سے کوئی رہنمائی لینی ہے تو وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، کیونکہ میں نے تم پر ایسا احسان کیا ہے، میں نے تجھے اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ اچھا، بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ علی الناس، میں نے لوگوں پر احسان کیا، نہیں، خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تو مومنوں پر احسان کیا ہے، میں نے تو مومنوں پر احسان کیا ہے۔ تو پتہ چلا
کہ یہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ کملی والے محبوب کی تشریف آوری ہوئی، کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ حضور اگر نہ آتے تو یہ نظام درست نہ ہوتا، حضور نہ آتے تو آج عورتیں بک رہی ہوتی، حضور نہ آتے ماں کو کوئی مقام نہ ملتا، حضور نہ آتے بھائی کو کسی جائیداد میں حصہ نہ مل رہا ہوتا۔ حضور آئے تو انسانیت کو انسانیت کی سمجھ آئی، حضور نے آ کر لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھا دیا۔ یہ محبوب علیہ السلام کے آنے کی برکات ہیں۔ اب یہاں پہ بھی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کو لوگوں کے لیے نہیں احسان کیا، مومنوں پر احسان کیا۔ اب جو میلاد مناتے ہیں یہ اللہ کا جو بندوں پر مومنوں پر احسان ہوا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مصطفیٰ کی نعت پڑھتے ہیں، حضور کی سیرت کی باتیں کرتے ہیں۔ جس انداز اور جس شان و شوکت کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا دنیا میں تشریف لے کے آئے ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کے غلاموں کو کھانا کھلاتے ہیں، راہوں کو سجاتے ہیں۔ کس وجہ سے سجاتے ہیں؟ اس لیے کہ آج وہ دن ہے، اس دن اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، اس پر اللہ نے ہمیں احسان کیا ہے۔ یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر احسان کیا، وہ کیا کیا کہ جب فرعون کو غرق کر دیا، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے کے آئے تو وہاں پہ دیکھا کہ لوگ 10 محرم یعنی عاشوراء کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے پوچھا کس وجہ سے روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی، ہم اس کو بطور عید مناتے ہیں، ہم اس پر خوشی کرتے ہیں۔ تو یار جس دن وہ فرعون سے نجات ملے تو اس دن وہ خوشی کریں۔ تو میرے کملی والے محبوب نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ تم کس طرح کا عمل بنا رہے ہو، ایسی خوشی ہوتی ہیں۔ حضور کو یہ عمل پسند آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ کے ہاں کیونکہ وہ بھی نبی ہیں، ہم نبی ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہاں پہ ایک گرین سگنل دے دیا امت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملے، احسان ہو، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر خوشی کریں، اللہ رب العزت کی کوئی شکرانے والا کوئی عمل اپنایا جائے۔ تو ہم 12 ربیع الاول شریف کو جب محبوب علیہ السلام تشریف لے کے آئے، جس رات کو جس لمحے اللہ نے ہم پہ احسان کیا، مجھے بتاؤ یہ خالق کائنات کا کلام نہیں ہے، یہ جملہ خالق کائنات کا نہیں ہے، یہ خالق کائنات نہیں تو کہا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ مولا تو نے اتنا احسان کیا کہ اللہ احسان تو نے کیا، ہمیں آنکھیں دی تو ہم پہ احسان نہیں ہے کیا؟ یہ بھی تو ہمارے لیے احسان ہی ہے۔ اللہ کا احسان تو یہ بھی ہے نا کہ ہمیں آنکھیں ملی تو یہ بھی احسان ہے۔ اللہ کا احسان تو ہمارے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کا احسان تو ہماری روح بھی ہے، اللہ کا احسان تو ہماری جان بھی ہے، اللہ کا احسان تو اسلام بھی ہے، اللہ کا احسان تو قرآن بھی ہے، اللہ کا احسان تو آسمان بھی ہے، اللہ کا احسان تو زمین بھی ہے، اللہ کا احسان تو پانی بھی ہے، اللہ کا احسان تو حلال روزی بھی ہے، اللہ کا احسان تو ہماری بندگی بھی ہے۔ لیکن قربان جائیں خالق کائنات پر، اس نے کہا لقد من اللہ علی المومنین، ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ آخر مولا یہ سب کچھ احسان تھا لیکن تو نے جتایا کیوں نہیں؟ تو جواب یہی ملے گا میں نے سب کچھ دیا، اس کا معیار تھا لیکن اس قدر معیار نہیں تھا جس قدر میری نظر میں معیار تھا۔ دنیا داروں کی نظروں میں شاید دنیا کی نعمتیں معیار ہوں گی، لیکن خالق کائنات کی نظر میں اگر کوئی معیار ہے تو وہ محبوب خدا محمد الرسول اللہ ہے۔ کملی والے محبوب کو عطا کیا تو اللہ نے کہا میری نظر میں یہ احسان ہے۔ جانے کائنات کی ذات جو ہے یہ احسان الہی ہے، بہار کائنات کی ذات یہ احسان الہی ہے، محسن کائنات کی ذات
ذات जो है ये एहसान इलाही है, रूह कायनात की ज़ात जो है ये एहसान इलाही है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला। फरमाया तहकीक बस तहकीक है क्योंकि हमने बड़ा ही एहसान किया है। या अल्लाह तूने इतना कुछ अता किया, बहुत कुछ एहसान तुम्हारा हम पे है, लेकिन मौला अल्लाह तूने कभी ये नहीं कहा तुम नमाजी बन गए तुम पर एहसान किया, तुम हाजी बन गए ये मेरा तुम पर एहसान है, तुम गाजी बन गए ये मेरा तुम पर एहसान है, तुम मुजाहिद बन गए ये मेरा तुम पर एहसान है, तुम सिपा सलार बन गए ये मेरा तुम पर एहसान है, तुम बा करदार बन गए ये मेरा तुम पर एहसान है। कहा नहीं, मिलाद मुस्तफ़ा की जब घड़ी आई तो हजूर तशरीफ़ ले आए, ये मेरा तुम पर एहसान है। मैंने तुझे अपना महबूब अता फरमा दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बरक़ात ही बरक़ात है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें इतनी बरक़ात रखी हैं। एक मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह ताला ने यहूदियों को कहा, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को कहा कि आप हफ्ता के दिन ये मछलियाँ ना पकड़ा करें। इसके मतलब कुरान फरमाता है वलक़द अलिमतुमुल्लज़ी नअतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरादतन ख़ासिईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उनको मना फरमाया कि आप हफ्ते के दिन ये मछलियाँ ना पकड़ा करें, लेकिन वो बाज ना आए तो हमने उनको बंदर बना दिया। लेकिन मेरे महबूब की उम्मत की तरफ देखिए, हमारी तरफ देखिए, अपनी तरफ ज़रा गौर कीजिए। अल्लाह ने हमें भी तो कहा ना, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अल्लाह ने क्या नहीं फरमाया जब जुम्मा की अज़ान हो जाए तो तुम सारे कारोबार छोड़कर, सिर्फ खरीदो फरोख्त छोड़कर अल्लाह के ज़िक्र के लिए आ जाओ, अल्लाह के ज़िक्र के लिए आ जाओ। क्या हमने ये काम जारी नहीं रखे? क्या क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट नहीं खेल रहा? क्या दुकान चलाने वाला दुकान नहीं चला रहा? क्या कारोबार करने वाला कारोबार नहीं चला रहा? लेकिन हमारी आज तक शक्लें बदली नहीं है, हमारे तो आज तक दांत भी टेढ़े नहीं हुए, हमारी तो आज तक आँख भी ख़राब नहीं हुई। अल्लाह का इतना करम है हम पे। ये हजूर के मिलाद की बरक़ात ज़रा देखिए, ज़रा गौर कीजिए। हमारे आँखों के पर ये पलकें हैं, अगर ये बढ़ती रहती जिस तरह सर के बाल हैं तो ये पाँव तक पहुँच जाते। अगर ये वाले बाल जो हैं, ये बौएँ जो हैं, ये जो बाल हैं हमारे, अगर बढ़ते जाते, यार पानी तो हम बराबर पीते हैं, खाना तो हम बराबर खाते हैं, तो चाहिए कि जिस्म के हर हिस्से पर बराबर बाल होते, हमारे जिस्म के अंदर जो हड्डियाँ हैं वो बराबर होती, लेकिन नहीं है। टांग बढ़ रही है, दांत की हड्डी नहीं बढ़ रही, वो थोड़ी बन रही है। सर के बाल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दाढ़ी के बाल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पलकें हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ रही। ये सोचने वाली बात है। वो आज तक हमारे जो आँखों की पलकें हैं ये ज़ायद नहीं हुई। वो देखो पहली उम्मतों के अंदर अगर कोई गुनाह करता था उसे सज़ा किस कदर मिलती थी। देखिए अगर चोरी करता था उसके दरवाजे पे लिखा जाता था ये चोर है। अगर कोई बंदे के जिस्म के ऊपर, कपड़े के ऊपर कोई नजास्त लगती तो काटना पड़ता था। देखो हम झूठ बोलते हैं, कभी हमारी ज़ुबान पे छाला नहीं बना, कभी आज तक हमारी ज़ुबान टेढ़ी नहीं हुई, हमारे हाथ टेढ़े नहीं हुए गलत गुनाह करने की वजह से, हमारे गलत काम करने की वजह से। जुम्मे का दिन आता है, यहूदियों ने तो मछलियों को पकड़ने के लिए तदाबीर की, अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया, लेकिन हमारी आज तक शक्ल नहीं बदली। हम जब भी आईना देखते हैं तो आईना देखकर खुदा की ज़ात याद आती है कि अल्लाह तूने इतना हसीन और जमील बनाया, खूबसूरत बनाया। आज तक मैं यही बात करना चाहता हूँ कि पहले अंबिया की उम्मतें जो थीं वो गलत अल्लाह के हुक्म को ना मानती तो अजाब आ जाते, तबाह बर्बाद हो जाते। लेकिन कमली वाले महबूब के मिलाद की इतनी बरक़ात हैं, जब हजूर तशरीफ़ लेके आ गए, खुदा की ज़ात तो वही है, ज़मीन व आसमां वही है, लेकिन किसी की शक्ल नहीं बदली। तो ये बरक़ात है किस चीज़ की? हजूर के मिलाद की है।
یہ حضور تشریف لے کے آئے، یہ حضور جو حضور کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المومنین، ہم نے مومنوں پر بڑا ہی احسان کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو احسان کیا ہے، کیا ہم اس کی قدر نہ کریں؟ جس دن حضور تشریف لے کے آئے ہم اس دن حضور کا میلاد نہ منائیں، ہم گلی گلی چراغاں نہ کریں، ہم نبی علیہ السلام کی محبت کے اندر کیا ہم لائٹیں نہ جلائیں، ہم غریبوں کو کھانا نہ کھلائیں، ہم نبی کی محبت میں پرچم نہ لہرائیں، ہم نبی کی محبت میں گیت نہ گائیں، نبی کی محبت میں حضور کے اوپر درود نہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت نہ کریں، کیا ہم سیرت کی باتیں نہ کریں؟ اور یار جن کے آمد کے لیے خالق کائنات خود ارشاد فرماتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بشارتیں دیتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام بشارتیں دیتے رہے، حضرت داؤد علیہ السلام بشارتیں دیتے رہے، ادریس علیہ السلام بشارتیں دیتے رہے، اپنے اپنے مجمع کے اندر بیٹھ کر، اپنے اپنے جلسے کے اندر بیٹھ کر وہ دیکھو کیا باتیں کرتے تھے، وہ سب یہی باتیں کرتے تھے۔ اور میری امتیوں سن لو، ایک محبوب آئیں گے، ایک محبوب آئیں گے، ایک اللہ کے پیارے محبوب آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، امام الانبیاء آئیں گے، وہ تو بڑی شان والے ہیں جن کی امت میں آنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بھی دعائیں کرتے رہے، عیسیٰ بھی دعائیں کرتے رہے، عیسیٰ کی دعا قبول ہوئی تو نبوت چھوڑنی پڑ گئی، یہ محبوب علیہ السلام آئے، 12 ربیع الاول شریف کو آئے۔ اب حضور کی آمد پر کیا ہم میلاد نہ منائیں؟ ان کی تو برکات یہ ہے کہ آج یہاں پہ بیٹھ کر مسجد و ممبروں کو رونق ملی ہے، آج جو کتاب قرآن مجید قائم ہے، آج میرے مصطفیٰ کے فرمان قائم ہیں، آج یہاں پہ بیٹھ کر میں باتیں کر رہا ہوں، آج جن کی وجہ سے مجھے مقام ملا ہے، تو میں یوں کہوں گا مجھے پھر ان کے گیت گانے چاہیے، پھر انہی کی بات کرنی چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں احسان جتایا، کیا محبوب علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے تھے ان پر بھی احسان جتایا تھا؟ دیکھیں آدم علیہ السلام کے بعد شیش علیہ السلام آئے لیکن احسان نہیں جتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق و اسماعیل آئے لیکن احسان نہیں فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام آئے لیکن احسان نہیں فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام کے بعد یحییٰ علیہ السلام آئے لیکن احسان نہیں فرمایا۔ یہ تو ان نبیوں کی بات تھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال اولاد عطا فرمائی، اور اولاد بھی اتنی خوبصورت اور بے مثال کہ ان کو انبیاء عطا فرمائے، لیکن ان میں سے کسی کے لیے احسان نہیں۔ پھر اقوام عالم کے پاس بھی ہدایت کے لیے انبیاء آئے، یعنی قوم عاد کے پاس بھی نبی آئے لیکن احسان نہیں جتایا، قوم سمود کے پاس بھی انبیاء آئے لیکن احسان نہیں جتایا، قوم ہود کے پاس بھی نبی آئے لیکن احسان نہیں جتایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کے پاس نبی آئے، احسان نہیں جتایا، یونس علیہ السلام قوم یونس کے پاس نبی آئے لیکن احسان نہیں جتایا، قوم لوط کے پاس نبی آئے، احسان نہیں جتایا، قوم نوح کے پاس نبی آئے، احسان نہیں جتایا، یعنی پہلے کسی کے لیے بھی احسان کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا، خوشخبری دی، بشارتیں ملتی رہیں، ہدایت و رہنمائی کے تذکرے ہوتے رہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ پہلے کسی کے لیے احسان کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن امت محمدیہ کے لیے جب محمد مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ فرمایا تو مومنوں کے لیے احسان کے ساتھ احسان خدا بندی کا ذکر فرمایا۔ یہ خالق کائنات کا ہے ہم پہ احسان، اور احسان کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو تمام کائنات سے پہلے حضور کا نور بنایا، حضور نور اللہ ہے، اللہ کا نور ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے کون سی چیز کو بنایا گیا؟ تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا نور بنایا، اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ ابھی کوئی مکان بنا نہیں ہے، لیکن مکان والے کو
پہلے پیدا کر دیا گیا ہے، ابھی کوئی رسول آیا نہیں، لیکن امام المرسلین کو پہلے پیدا کیا گیا، ابھی کوئی نبی آیا نہیں، امام الانبیاء کو پہلے پیدا کر دیا۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے لیے کوئی مکان تیار کیا جاتا ہے تو وہ مکان والا موجود ہوتا ہے، مکان بعد میں بنتا ہے، تو جس کے صدقے پوری کائنات وجود میں آئی اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا نور بنایا گیا، پھر ساری کائنات کو سجایا گیا، جس کے صدقے نبیوں کو نبوت ملی، جس کے صدقے رسولوں کو رسالت ملی، جس کے صدقے اماموں کو امامت ملی، جس کے صدقے صدیقوں کو صدیقیت ملی، جس کے صدقے شہیدوں کو شہادت ملی، جس کے صدقے حکیموں کو حکمت ملی، جس کے صدقے فصیحوں کو فصاحت ملی، جس کے صدقے بلیغوں کو بلاغت ملی، جس کے صدقے خرامت کو خیرات ملی، جس سب سے پہلے میرے نبی علیہ السلام کی میرے نبی علیہ السلام کی ہستی کو وجود بخشا گیا، باقی پوری کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وجود بخشا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا پیدا فرمایا، حضور کے نور کو سب سے پہلا فرمایا، حضور کو بنایا پہلے لیکن بھیجا بعد میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کو بنا کر جب ہم پر مبعوث فرمایا، جب ان کے میلاد کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ آپ پر مٹی کا احسان نہیں ہے، کیونکہ اس لیے آپ مٹی سے بھی پہلے پیدا ہوئے۔ آپ پر ہوا کا احسان نہیں، اس لیے کہ آپ ہوا سے پہلے پیدا ہوئے۔ آپ پر روح کا بھی احسان نہیں ہے، کیونکہ آپ کا نور روح سے پہلے بھی پیدا فرمایا گیا۔ آپ پر آسمان کا احسان نہیں ہے، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام کے نور کو آسمان سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ آپ پر جہان کا احسان نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا نور جو ہے یہ جہاں سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ آپ پر فرشتوں کا بھی احسان نہیں ہے، کیونکہ میرے کملی والے محبوب کے نور کو فرشتوں سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ آپ پر سانسوں کا بھی احسان نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ آپ کے نور کو سانسوں سے پہلے بھی پیدا فرمایا گیا۔ آپ پر انسانوں کا احسان نہیں ہے، کیونکہ کملی والے محبوب کے نور کو انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ آپ پر نبیوں کا احسان نہیں ہے، کیونکہ کملی والے محبوب کے نور کو ان نبیوں سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ آپ پر رسولوں کا بھی احسان نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو رسولوں سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ اس لیے کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پر احسان کر دیا ہے۔ اور کملی والے محبوب کی شان کو سمجھو، کملی والے محبوب کے احسان کو سمجھو، کملی والے محبوب کے مقام کو سمجھو، حضور کی عظمت کو سمجھو کہ حضور علیہ السلام کو کس انداز میں بنایا گیا، کس انداز میں ان کے لیے کائنات کو سجایا گیا، پھر ان کے لیے ان کا تعارف کرانے کے لیے، ان کی بشارتیں دینے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا۔ جب امام الانبیاء کی باری آئی تو خالق کائنات نے فرمایا مومنو، اپنے نبی کی ذات کو ہلکا نہ سمجھنا، اپنے نبی کے میلاد کو ہلکا نہ سمجھنا، اپنے نبی کے میلاد کی جو برکات ہیں ان کو سمجھ لینا، کیونکہ جب سے آپ کے محبوب آگے ہیں میں نے اپنا محبوب دے دیا ہے، آپ کی آقا ہیں۔ اور میرے دوستو، کوئی تو اپنا محبوب دیکھنے نہیں دیتا، اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی قدر کریں، حضور کی سیرت کو اپنائیں، حضور کا میلاد بھی منائیں اور حضور کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ جب حضور کا میلاد منائیں گے، ایسے نہیں کہہ دیا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج دیکھیں اللہ رب العزت نے کس طرح کا ہم پہ احسان کیا۔ جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت بھی ہمارے اوپر فرشتے اتنی سختی نہیں کرتے۔ جب قبر میں جائیں گے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے متعلق سوال ہوگا، میں سامنے ہوں گا، جس نے مجھے پہچان لیا اللہ اس کی منزل کو آسان فرما دے گا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے۔ محبوب علیہ السلام کے متعلق ایک میں چھوٹا سا کے سامنے بیان رکھنا چاہتا ہوں۔ جب کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام دیکھنا ہے تو وہ قیامت کے دن کا دیکھیے کہ قیامت کے دن کا کیسا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ بعض محققین نے کہا 10,000 سال کا قیامت کا دن اور 40,000 جو ہے یہ محشر کا دن ہوگا، یعنی حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ تو میں یہاں پہ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خالق کائنات تو کہتا ہے کن ہو جا فیکن، پس وہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 50,000 سال کا دن۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا دن ہوگا تو کس طرح گزرے گا؟ تو کملی والے محبوب سبحان اللہ، کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی درہ رحمت جوش میں آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہ آپ کے لیے نہیں 50,000 سال کا دن ہوگا، آپ تو میرے غلام ہیں، میں ساتھ اضافت بھی بیان کر رہا ہوں، آپ تو میرے غلام ہیں، آپ کے لیے تو جس طرح 2 سنتیں پڑھنے کا وقت لگتا ہے اتنا وقت گزرے گا تو 50,000 سال کا وقت گزر جائے گا۔ اب یہاں پہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ مومنوں کے لیے یہ احسان نہیں ہے کہ مومنوں کے لیے 50,000 سال کا وقت 2 سنتیں پڑھنے کے مطابق اتنا وقت لگے تو 50,000 سال کا وقت گزر جائے، تو کس کی وجہ سے ہے؟ یہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے۔ تو قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرماتا ہے کن ہو جا فیکن، پس ہو جاتا ہے، تو 50,000 سال کا دن کس طرف لگے گا؟ تو یہی تو بات سمجھنے والی ہے۔ تو ایک طرف تو کرامن کاتبین فرشتے بھی ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور ہر بندے کا حساب ہوگا، میزان عدل پہ بھی ہوں گے، پولیس راز سے بھی گزریں گے۔ یا اللہ یہ کس لیے منظر تو اتنی شان والا ہے، انہو علیم بذات الصدور، یہ تیرا دعویٰ ہے، تو دلوں کے بیتوں کو جانتا ہے۔ یا اللہ پھر مجھے یہ عرض ہے تیری بارگاہ میں کہ تو دلوں کے بیتوں کو جانتا ہے، حساب لے گا؟ تو جواب یہی ملے گا تخیل کے اندر، میں حساب اس چیز کا نہیں لے رہا، میں حساب تو اس چیز کا لے رہا ہوں کہ تم نے دنیا میں کس طرح میرے احسان کو سمجھا، کس طرح میرے محبوب کی ذات کو سمجھا، میرے محبوب کی قدر کی تھی کہ نہیں۔ آج دیکھو پھر میرے نبی کی شان دیکھو، جس نے ان کے ساتھ محبت کی ہے میں نے اس کو کتنا مقام عطا فرمایا، جنہوں نے ان کے کہنے پہ اذان بھی کہی ہے اس کی گردن بھی سب کتنی بلند ہے۔ جو بندہ ان کی محبت میں آ کر ان کی اتباع کرتا ہے اور ان پر ایمان لے کے آتا ہے، یہ دیکھیے میں نے ان کا کتنا مقام رکھا ہے۔ یا اللہ اتنا بڑا دن کس لیے ہے؟ تو جواب یہی ملے گا، ہم نے یہ اس لیے اتنا بڑا دن رکھا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہم نے اپنے محبوب کی شان کس طرح رکھی تھی اور تم نے کس طرح رکھی ہے۔ اور میرے دوستو پتہ چلا پھر قیامت کا دن جو ہے یہ اللہ کا دن ہے، اللہ کا دعویٰ ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا میں مالک ہوں۔ یا اللہ بدھ کا بھی تو مالک، منگل کا بھی تو مالک، جمعرات کا بھی تو مالک، جمعے کا بھی تو مالک، ہفتے کا بھی تو مالک، اتوار کا بھی تو مالک، سوموار کا بھی تو مالک، لیکن قیامت کے دن کا تو نے کیوں رکھ لیا؟ تو جواب یہی ملے گا تخیل کے اندر میں آجزانہ اور ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں آجزانہ طور پر کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہی جواب ملے گا کہ اے میرے بندو سن لو، سارے دن میرے ہیں، لیکن جو دن میں نے اپنے محبوب کی شان و شوکت بیان کرنے کے رکھا ہوا ہے وہی دن کو میں اپنی طرف منسوب کر رہا ہوں۔ یا اللہ کس وجہ سے؟ جواب یہی ملے گا، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان والے دن کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہوں، اور تمہیں بتانا چاہتا ہوں سن لو کہ اگر محبوب کی قیامت کے دن میں نے دعائیں قبول کرنی ہے، ان کی امت کو بخشانا ہے، وہ دن اتنا خوبصورت ہے۔ تو جس دن میں نے احسان تم پر کیا، جس دن میں اپنے نبی کو بھیج کر حضور کا میلاد ہوا، اس دن کی شان کتنی ہوگی؟ وہ تو میں نے بڑا احسان تم پر کیا۔ خالق کائنات نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کی قدر کریں۔ اللہ نے ہم پہ بڑا ہی احسان کیا ہے، جو خالق کائنات نے ہم پہ احسان کیا ہے ہم اس کی قدر کریں، اپنے گھروں میں لائٹیں لگائیں، اپنے گلیوں کو سجائیں،
जाएं, अपने महबूब के तराने गाएं, कमली वाले महबूब की नातें पढ़ें। देखिए कमली वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सामने बिठाकर अपनी नात मुबारक सुनते थे। आज भी हम स्टेजों पे हजूर की अल्लाह के कलाम की तिलावत करते हैं, मुस्तफ़ा की नात पढ़ते हैं और तकरीर करते हैं, और तकरीर के अंदर हजूर के मिलाद का जिक्र है, हजूर की सीरत का जिक्र है। लिहाजा आज हम हजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर, अगर महबूब अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी पर हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं तो अल्लाह ताला हम पे बड़ा राज़ी हो जाएगा। मैं आखिरी बात करके इजाज़त चाहता हूँ। मेरे कमली वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में तशरीफ़ लेके आए, देखा सहाबा का जम्मे गफ़ीर लगा हुआ है। मेरे कमली वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा ये जलसा किस लिए मुनक्कद किया? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और उसकी हमद बयान फरमा रहे हैं। हज़ूर फरमाया इसकी वजह क्या है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, इसलिए आप तशरीफ़ लेके आए हैं, हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। हमारी तो कोई हैसियत नहीं थी, हमें कोई जानता नहीं था, हम तो तारीकियों में डूबे हुए थे। मेरे आका आप तशरीफ़ लेके आए, हमें हदायत मिली, अल्लाह की तरफ से कुरान मिला। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखा और उनका सुना तो उन्होंने फरमाया, सहाबा हलफ दो। सहाबा ने हलफ दिया तो कमली वाले महबूब ने फरमाया, सुनो फिर सहाबा, मैं भी बेखबर नहीं हूँ। जबरील अलैहिस्सलाम आए, मैं हुजरे आयशा में बैठा हुआ था, जबरील अलैहिस्सलाम आए और आके अर्ज़ करने गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गुलाम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर आपकी आमद की खुशी में शुक्राने के तौर पर जलसा लगाए बैठे हैं। अल्लाह ताला इतना खुश है, अल्लाह ताला फरिश्तों के अंदर जलवा फरोज होकर आपके सहाबा का चर्चा कर रहा है। तो इससे पता ये भी चलता है कि हजूर के आने की खुशी मनाना जो है ये सहाबा का भी एक अंदाज़ है। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल